میں حمد باری کروں تو کیسے ثنا کے قابل زبان نہیں ہے، لبوں پہ میرے ہیں لفظ لیکن خیال عالی بیان نہیں ہے۔ ہر ایک شے میں تیری نمو ہے، جدھر بھی دیکھوں بس ایک تو ہے، جہاں میں ہر سو تیرے ہی جلوے، نہیں وہ جا تو جہاں نہیں ہے۔ میں حمد باری کروں تو کیسے ثنا کے قابل زبان نہیں ہے۔ تیرا ہی حامد ہر ایک شجر ہے، تیرا ہی حماد ہر حجر ہے، تیرا ہی حامد ہر ایک شجر ہے، حماد ہر حجر ہے وصف تیرا ہی سب گلوں میں، مگر تو پھر بھی عیاں نہیں ہے۔ میں حمد باری کروں تو کیسے ثنا کے قابل زبان نہیں ہے۔ کرم یہ ہم پر کیا ہے تو نے، حبیب اپنا دیا ہے تو نے، نوازشیں تیری کیا بیاں ہوں، کتنی عمریں رواں نہیں ہے۔ میں حمد باری کروں تو کیسے ثنا کے قابل زبان نہیں ہے۔ رحیم بھی تو کریم بھی تو رؤوف بھی تو علیم بھی تو ہے، قلب آسی سے تو ہی واقف کہ تجھ سے کچھ بھی نہاں نہیں ہے۔ میں حمد باری کروں تو کیسے ثنا کے قابل زبان نہیں ہے۔ قمر آسی صاحب کا بہت خوبصورت کلام اور آپ کا بہت بہترین انداز، سلامت رہیے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد از روئے قرآن سورہ ذاریات کے مطابق کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جناب آج ہم عبادات کے تعلق سے کلام کرنے کی سعادت ماہ رمضان اور خواتین میں حاصل کر رہے ہیں،
اور جناب عبادات کا جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس میں بدنی عبادات بھی شامل ہیں اور مالی عبادات بھی شامل ہیں، لیکن آج چونکہ رمضان میں دونوں عبادات ہوتی ہیں تو میں نے تذکرہ کیا، لیکن آج ہم بدنی عبادات کے تعلق سے فرائض اور واجبات سے ہٹ کے یعنی سنن اور جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس کے تعلق سے آج ہم کلام کریں گے۔ نفلی عبادات کا بھی جو ہے جناب وہ بڑی اہمیت ہے اور بڑی وسعت رکھتا ہے یہ بھی اپنے اندر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بارگاہ رب العزت میں آپ کے درجات بلند کر دیے جائیں، آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے، تو آپ اللہ کے رسول سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے جو ہمارے تک نوافل پہنچے ہیں ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے، یعنی قرآن میں اسے تطوع بھی کہا گیا ہے، کچھ ایڈیشنل، کچھ ایکسٹرا، کچھ زائد کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے ماہ رمضان میں، آج ہم سیکھیں گے۔ مجھے بہت کچھ کہنا تھا، آپ نے اتنا اچھا پڑھا کہ الفاظ جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو جناب آج ہم نفلی عبادات کے تعلق سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کی پسندیدہ اسکالر جو جب لب کشا ہوتی ہیں تو علم و حکمت کے دریچے وا ہوتے ہیں، اور مجھے بہت محبوب ہیں اور بہت عمدہ لب و لہجہ رکھتی ہیں محترمہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نفلی عبادات کے تعلق سے کلام کریں گے۔ دیکھیے ندا، نفل کے لغوی معنی زائد ہونا، یعنی اصطلاحاً وہ عبادات جو فرض اور واجبات سے زائد ہوں، جن کے کرنے پر ثواب ملتا ہو، جن کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ملتا ہو۔ صحیح۔ ہر وہ نیک عمل جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، وہ نفلی عبادات میں شمار ہوتا ہے، جیسے توکل، اخلاص، صدقہ، خیرات، نفلی روزے، نفلی نمازیں، اور فرض حج کے بعد دیگر حج اور عمرے کی ادائیگی۔ حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب یہ محبت بہت زیادہ بڑھتی ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور پناہ دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنا سر اللہ کے لیے جھکا لیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے رفع کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپے اور کھلے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کو فرشتے چاروں طرف سے کھیل لیں گے، اور آخرت کا گھر انہیں لوگوں کے لیے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر وہ نیک بندے داخل ہوں گے جب ساری دنیا سوتی ہے تو وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور اپنے رب کے آگے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ دیکھیے ندا، بہت سی نفلی عبادات ایسی ہیں جن کو ہم ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، نفلی روزے رکھنا، نفلی نمازیں پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نفلی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دے گا، اور اس کے پھل جو ہے شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے، اور جب وہ روزدار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ پھل کھلائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا اجر و ثواب دیں گے کہ جہنم کی آگ کو اس سے اتنا دور کر دیں گے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ دیکھیے 27 رجب کا روزہ، عاشورے کا روزہ، عرفے کا روزہ، 14 شعبان کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، آگ کا ایک دروازہ بند کرا دیتا ہے، اور روز افطار کے وقت روزدار کی اللہ تعالیٰ 10 دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ دنیا کی کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے، اور ماہ رجب میں جو صدقہ و خیرات دیتا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب دیتا ہے کہ اس کے 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے، 1000 نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھ دیتا ہے، اور 1000 درجات اس کے بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح نمازیں بھی ہیں، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اور تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز تو وہ نماز ہے
ندا جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفلی عبادات کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت الہی میں مستغرق رہنے والے نفلی عبادات کا اہتمام کیا کرتے ہیں, اور جناب آج ہم اسی تعلق سے کلام کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالر بھی موجود ہیں. بزرگان دین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے والے بندے, اہم مقامات پہ فائز اور اہم درجات پہ فائز جو بندے گزرے ہیں, ہمارے اسلاف, ان کا کیا طریق رہا, ان سے جو نوافل جو نفلی عبادات منسوب ہیں, ہم چاہیں گے اس تعلق سے کلام کریں. ساری عزت اور بلندیاں اپنے رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں. جی. اولیاء اللہ, بزرگان دین اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں. جی. اللہ کے رستے پہ چل کر اللہ کی معرفت کو پا لیتے ہیں, علم ظاہر سے بھی واقف ہوتے ہیں اور ان میں باطن سے بھی انہیں آگاہی ہوتی ہے. اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ نے جو وظائف تعلیم فرمائے ہیں تو وہ ان وظائف کے بھی روحانی اثرات ہوتے ہیں, فیوز ہوتی ہیں, برکات ہوتی ہیں. اور جب بندہ ان وظائف کا ورد رکھتا ہے, ان وظائف کو جاری و ساری رکھتا ہے, تو اس پر بھی فیوز و برکات نازل ہوتی ہیں, اس کو بھی روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں اور روحانی سکون بھی ملتا ہے. جیسے کہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو شخص جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھے گا عصر و مغرب کے درمیان, تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کریں گے. اسی طرح بابا فرید شکرگنج یا حیو یا قیوموں کا ورد رکھتے تھے, اور دیکھیے جب ان کا وصال ہوا تو جب بھی ان کی زبان پر یا حیو یا قیوموں کا ورد جاری و ساری تھا. اور ندا سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا سب سے بڑا جو ورد جو ہے وہ درود شریف کا ہے, کہ دعا بھی ہے دوا بھی ہے, کہ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد. تو جب ہم مطلب کہ درود شریف کا بھی ہر وقت ورد ہم رکھیں اپنی زبان پر, تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح و بھلائی کے راستے عطا کرتا ہے. دیکھیے جو عبادات ہیں نفلی عبادات, اس کی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے 14 شعبان کو روزہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں. جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے, یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. عاشورے کا روزہ, اگر جو عاشورے کے ایک دن کا روزہ رکھے گا تو 1 سال کی عبادت کا اسے ثواب ملے گا, 1 سال کے گناہوں کا مطلب کفارہ ہو جائے گا. اسی طرح جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا وہ 1 دن کا روزہ جو اس کے عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. اسی طرح چاشت اور اشراق کی نمازیں کہ جو شخص ادا کرتا ہے, تہجد کی نماز جو ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے حج اور عمرے کے برابر ثواب دیں گے. سونے کا ایک گھر, سونے کا ایک محل اس کے لیے تعمیر کریں گے جنت میں. پھر آپ دیکھیں کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر و تلاوت کلام پاک سے بھی مہکائیں ہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرو, اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو, یہ دنیا میں نور اور آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے. جب ہم بزرگان دین کی شخصیت پر نظر ڈالتے ہیں تو انہوں نے ساری زندگی اللہ کی یاد اور عبادت میں اپنی زندگی جو صرف کی. دیکھیے نا, ہر شخص, ہر انسان کو سب کچھ نہیں مل جاتا, بہت کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے بڑے بڑے مرتبوں پر فائز ہوتے ہیں, ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں, سرتاج اولیاء کہلاتے ہیں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ نہیں یا رسول اللہ, ایک شخص ایسا ہے کہ دن کا روزہ رہتا ہے, رات بھر وہ جاگتا رہتا ہے, نفل ادا کرتا ہے گا, رات بھر وہ اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے مجھے جہنم سے بچا, تلاوت کلام پاک میں بسر کرتا اور 1 منٹ کے لیے بھی پلک نہیں جھپکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس کیفیت میں ہو تو مجھے بتانا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس پر وہی وش کی سی کیفیت تھی اور کہہ رہا تھا کہ اللہ گریہ وزاری کر رہا تھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ تم نے جنت کی طلب کیوں نہیں کی؟ تو شخص نے کہا کہ میں اس طلب کے لائق نہیں. تو حضرت جبرائیل امین آئے اور کہنے کہ اے محمد, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اس سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے. معرفت الہی میں سمجھتی ہوں کہ میری ناظرین تک یہ بات پہنچنی چاہیے, نفلی عبادات کا بہترین ثمر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب, اس کی رضا, اس کی خوشنودی, اس کی چاہت حاصل ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ, اہل بیت اطہار, عشاق کرام, اصحاب کرام, سب کے حوالے سے مجھے کنکلوژن دے دیجیے, ان کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت جب سجدے میں جاتے تھے تو اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا, اور جب نمازیں راتوں کو پڑھتے تھے تو گھنٹوں مطلب کھڑے ہو کر پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گئے. تو کہ تم نہیں چاہتی ہیں عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. اور جب اللہ کے حضور گریہ وزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے چولہے پہ جو ہے وہ ہانڈی پک رہی ہو. رابعہ
رابعہ بصری کا میں ضرور ذکر کروں گی کہ جو اللہ کی ولیاں ہیں اتنی عبادت کرتی تھی کہ روزانہ 2000 نماز نفل ادا کرتی تھی رات میں، اور جس جگہ سجدہ کرتی تھی وہ سجدہ گاہ جو آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ شیطان سے دشمنی رکھتی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ رحمان کی یاد اور عبادت سے فرصت ہی نہیں ملتی جو میں شیطان سے دشمنی رکھوں۔ اسی طرح امام زین العابدین جو تھے وہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں تو آگ لگ گئی۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ آخرت کی آگ نے دنیا کی آگ سے غافل رکھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے پیٹھ مبارک پر بے انتہا زخموں کے نشان تھے۔ ان کے وصال کے بعد لوگوں نے بتایا کہ رات کی تاریکی میں جب دنیا سو رہی ہوتی تھی تو اپنے پیٹھ مبارک پر بوریاں لاد کر لوگوں کے گھر راشن کی پہنچایا کرتے تھے، اور بہت سے 1000 گھر ایسے تھے جن کی وہ مالی آنت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مالک بن دینار مطلب کہ اللہ کی یاد اور عبادت میں رات بھر گزارتے رہتے تھے، اور اس قدر ضعیف ہو گئے تھے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور ٹانگیں کپ کپاتی تھیں۔ ایک دن سخت سردی تھی، کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے اور زار و قطار گریہ وزاری کر رہے تھے، اور اپنی داڑھی پر ہاتھ لگا لگا کر کہہ رہے تھے کہ اے میرے رب تو مالک بن دینار کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اور اسی یاد میں کہ ایک کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے ٹانگوں سے، اور خالق حقیقی محبوب حقیقی کی محبت سے 1 منٹ کے لیے بھی غافل نہیں، اور اسی حالت میں جو تھا آپ کا وصال ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے۔ سبحان اللہ، میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی۔ ماشاءاللہ آج بھی آپ کی معیاری اور سہ حاصل گفتگو سے ہم نے استفادہ کیا ہے، اور یقیناً میرے ناظرین بھی کریں گے۔ سعدیہ عزیر کاظمی، ماشاءاللہ آپ کی آواز کے خوش منظر گلزار آپ نے کھلائے ہیں، سلامت رہیے، اور میں چاہوں گی کہ آپ کی آواز ہی پہ اختتام بھی ہو۔ جناب آج ہم نے بات کی نفلی عبادات کے تعلق سے، یہ تطوع ہے، یہ ایکسٹرا اعمال ہیں، یہ کچھ ایڈیشنل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ فرض یا واجب نہیں کیا، اب یہ اس سے ہٹ کر ہے، لیکن ہٹ کے ہی تو کام کرنا ہے۔ اگر محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو جناب جو آپ پہ لازم نہیں ہے وہ بھی کیجئے، اور اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور راضی کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، دل روندا اے میرا، 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 دل روندا اے جان دے نے جدوں لوکی مدینے نو ہن سانو وی یا آقا دربار ویکھا
دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت نظر آوے دامن دی ہوا